شام دستوائی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا، ان سے ہلال بن ابی میمونہ نے، انہوں نے کہا ہم سے عطاء بن یسار نے بیان کیا، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ فاطمہ بنت منذر نے خبر دی، ان سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے، انہوں نے کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے اس بے وقت نماز پر تعجب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، میں نے پوچھا کیا کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے سر کے اشارے سے ہاں کہا، کیونکہ سورج گہن ہو گیا تھا۔ اسماء نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ مجھ کو غشی آنے لگی، قریب ہی ایک مشک میں پانی بھرا رکھا تھا، میں اسے کھول کر اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی، پھر جب سورج صاف ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، پہلے اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مناسب تعریف بیان کی، اس کے بعد فرمایا اما بعد، اتنا فرمانا تھا کہ کچھ انصاری عورتیں شور کرنے لگیں، اس لیے میں ان کی طرف پڑھی کہ انہیں چپ کراؤں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی طرح سن سکوں، مگر میں آپ کا کلام نہ سن سکی، تو پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ بہت سی چیزیں جو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھیں، آج اپنی اس جگہ سے میں نے انہیں دیکھ لیا، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ تک میں نے آج دیکھی۔ مجھے وحی کے ذریعے یہ بھی بتایا گیا کہ قبروں میں تمہاری ایسی آزمائش ہوگی جیسے کان دجال کے سامنے یا اس کے قریب قریب، تم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتہ آئے گا اور پوچھے گا کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتا تھا، مومن یا یہ کہا کہ یقین والا؟ شام کو شک تھا، کہے گا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے پاس ہدایت اور واضح دلائل لے کر آئے، اس لیے ہم ان پر ایمان لائے، ان کی دعوت قبول کی، ان کی اتباع کی اور ان کی تصدیق کی۔ اب اس سے کہا جائے گا کہ تو صالح ہے، آرام سے سو جا، ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تیرا ان پر ایمان ہے۔ شام نے شک کے اظہار کے ساتھ کہا کہ رہا منافق یا شک کرنے والا، تو جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو وہ جواب دے گا مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا، اسی کے مطابق میں نے بھی کہا۔ شام نے بیان کیا کہ فاطمہ بنت منذر نے جو کچھ کہا تھا میں نے وہ سب یاد رکھا، لیکن انہوں نے قبر میں منافقوں پر سخت عذاب کے بارے میں جو کچھ کہا وہ مجھے یاد نہیں رہا۔ ابو عاصم نے جریر بن حازم سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے امام حسن بصری سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا یا کوئی چیز آئی، آپ نے بعض صحابہ کو اس سے عطا کیا اور بعض کو کچھ نہیں دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو آپ نے نہیں دیا تھا انہیں اس کا رنج ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و تعریف کی، پھر فرمایا اما بعد، خدا کی قسم میں بعض لوگوں کو دیتا ہوں اور بعض کو نہیں دیتا، لیکن میں جس کو نہیں دیتا وہ میرے نزدیک ان سے زیادہ محبوب ہیں جن کو میں دیتا ہوں، میں تو ان لوگوں کو دیتا ہوں جن کے دلوں میں بے صبری اور لالچ پاتا ہوں، لیکن جن کے دل اللہ تعالیٰ نے خیر اور بے نیاز بنائے ہیں میں ان پر بھروسہ کرتا ہوں۔ عمرو بن تغلب بھی انہی لوگوں میں سے ہیں، خدا کی قسم میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے۔ شہاب نے کہا کہ مجھے عروہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت اٹھ کر مسجد میں نماز پڑھی
اور چند صحابہ بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ صبح کو ان صحابہ رضوان اللہ علیہم نے دوسرے لوگوں سے اس کا ذکر کیا، چنانچہ دوسرے دن اس سے بھی زیادہ جمع ہو گئے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ دوسری صبح کو اس کا چرچا اور زیادہ ہوا۔ پھر کیا تھا، تیسری رات بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کے پیچھے نماز شروع کر دی۔ چوتھی رات جو آئی تو مسجد میں نمازیوں کی کثرت سے دل رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، لیکن آج رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز نہ پڑھائی، اور فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے فرمایا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا، اما بعد، مجھے تمہاری اس حاضری سے کوئی ڈر نہیں، لیکن میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، پھر تم سے یہ ادا نہ ہو سکے۔ اس روایت کی مطابقت یونس نے کی ہے۔ شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ نے ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد کھڑے ہوئے، پہلے آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر اللہ تعالیٰ کے لائق اس کی تعریف کی، پھر فرمایا، اما بعد۔ زہری کے ساتھ اس روایت کی مطابقت ابو معاویہ اور ابو اسامہ نے حشام سے کی، انہوں نے اپنے والد عروہ سے اس کی روایت کی، انہوں نے ابو حمید سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما بعد۔ اور ابو الیمان کے ساتھ اس حدیث کو محمد بن یحییٰ نے بھی سفیان سے روایت کیا، اس میں صرف اما بعد ہے۔